تو یہاں پرماتما کا پریچے، یار کون ہے پرماتما؟ ہے دنیا والوں اس پرماتما کو جانو تو صحیح، اس پرماتما کو جانے بنا اس پرماتما کا پایا جانا سمبھو نہیں ہے۔ بندو یاد رکھ یہ بات میری اپنی نہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ رشی دیانند کہہ رہے ہیں، جو آریہ سماج کے سنستھاپک تھے، وہ کہہ رہے ہیں وید منتر کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اے دنیا کے لوگوں، پرماتما کو پانا چاہتے ہو لیکن پانے سے پہلے اس کو جانو، اس کو جانے بنا پایا جانا سمبھو نہیں ہے۔ اب یہاں انتر دیکھیں گے آپ کہ اسلام ہو، عیسائیت ہو یا جتنے بھی ازم ہیں، کہیں پر بھی جاننے کی بات نہیں ہے۔ وہاں اسلام کا تو کل ما جاء بہ الرسول من عند اللہ، رسول نے جو بتلایا اللہ کی طرف سے، اس کو بنا چھان بین کی اس کو مان لینا ہے۔ کیول اتنا ہی نہیں، ایمان کے دائرے میں بھی آیا ہے۔ ایمان کیا ہے؟ تو ایمان مفصل اور ایمان مزمل میں یہی، یہاں عربی میں کیا بتایا گیا ہے؟ آمنت باللہ، ایمان لاتا ہوں میں اللہ پر۔ ایمان مانے ہوتا ہے وشواس، اور آپ کو بھی یہی سمجھایا گیا۔ جب آپ اسلام کی طرف متاثر ہوئے تو یہ سبھی باتیں آپ کے سامنے پرستت کی گئی، اور انہوں نے یہی کہا کہ صاحب اللہ پر ایمان لانا ہے۔ کس پر ایمان لانا ہے؟ اللہ پر۔ تو یہاں پہلا ہی شبد ہے آمنت باللہ، ایمان لاتا ہوں میں اللہ پر۔ لیکن کیول اللہ پر ایمان لانے سے، وشواس لانے سے بات بنتی تو نہیں ہے۔ وہ ملائکتہ، ملائکہ مانے فرشتہ، ان فرشتوں کو بھی ماننا پڑے گا، ان فرشتوں پر بھی ایمان لانا پڑے گا، ان فرشتوں کو بھی وشواس کرنا پڑے گا۔ اب فرشتہ، اس بات کو تھوڑا سمجھنے کا پریاس کیجیے گا، معاملہ بالکل فائنل ہے کہ ہمارا جو پرماتما ہے، پرمیشور ہے، پرمیشور کو سرشٹی کی اتپتی کرنے میں کسی کا سہارا، کسی کا سہیوگ نہیں چاہیے، کیونکہ وہ سرو شکتیمان ہے۔ لیکن اللہ اپنے آپ کوئی کام نہیں کر سکتے، اللہ کو کام کرنے کے لیے فرشتہ کا سہیوگ چاہیے۔ بنا فرشتے سے کام لیے بنا اللہ اپنے آپ کوئی کام نہیں کر سکتے۔ میں اپنے لکھنی میں درشایا ہوں، اللہ کو کام کرنے کے لیے فرشتہ چاہیے، اللہ فرشتے کو حکم دیتے ہیں۔ اسی لیے اسلام والوں کے، مسلمانوں کے دو کندھے پہ دو فرشتہ اللہ نے بٹھایا ہے، ایک نیکی لکھتا ہے دائنے والا، بایاں والا بدی لکھتا ہے۔ ان فرشتوں کا نام ہے کرامین اور کاتبین، اور جس میں لکھا جاتا ہے اس کاپی کا نام نامہ اعمال۔ اب لکھے گا کون؟ جس کی یادداشت کی کمی ہوگی، اور ہمارا پرماتما سروج ہے، پرماتما کی یادداشت میں کمی نہیں ہے، پرماتما کوئی چیز بھولتے نہیں ہے، کسی بات کو بھولتے نہیں ہے، پرماتما سروج ہے۔ اور سروج شبد وہاں لاگو ہوگا کہ جس کو کسی کے دوارا کوئی جانکاری لینی نہ پڑے، اس لیے پرماتما سروج ہے۔ اب اللہ کا کام فرشتوں کے دوارا ہو رہا ہے۔ کہیں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، صدق اللہ العظیم۔ مرتد پنڈت مہیندر پال نے 3 اعتراضات اس کلپ کے اندر کیے ہیں۔ پہلا اعتراض مہیندر پال نے کیا ہے کہ اسلام کے اندر صرف اللہ کو جاننے کی بات ہے، ماننے کی بات ہے، جاننے کی بات نہیں ہے۔ اور کہا مہیندر پال نے کہ نبی جو تمہیں دے اس کو بنا چھان بین کیے سویکار کر لو۔ اگر مہیندر پال آریہ کی اس بات کو مانا جائے تو اس سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یقین رکھنے کی بات ہی ثابت ہوتی ہے۔ اللہ کو جاننا یا نہ جاننا، ماننا یا نہ ماننا، اس سے بات ثابت نہیں ہوئی۔ صرف اللہ کے نبی کے اوپر یقین کی بات ہے کہ نبی جو تمہیں دے اسے بنا چھان بین کیے لے لو، سویکار کر لو۔ مہیندر پال آریہ نے جو اعتراض کیا ہے اس کے اوپر تو میں پہلے بتا دوں کہ مہیندر پال کا اس کے اندر تاتپریہ کیا ہے، اس کی کوئی وضاحت نہیں ہو رہی ہے کہ مہیندر پال کا مقصود کیا ہے اس سوال کے اوپر، کہ وہ کیا جاننا چاہتے ہیں پرماتما کے بارے میں، کہ وہ دکھتا کیسا ہے، نراکار ہے تو کیسا ہے، اس کی ذات کیسی ہے، کیا جاننا چاہتے ہیں۔
تو بات کی وضاحت نہیں ہو رہی ہے. اگر مہیندر پال علم کی بنیاد کے اوپر کہہ رہے ہیں، گیان کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں، تو ماننا بھی گیان کا ایک حصہ ہے. جیسے ایک آدمی کا پریچے اگر آپ کے سامنے کسی نے کر دیا، اب آپ نے اس سے ملاقات تو نہیں کی، ملے تو نہیں ہو، اس کو جانے تو نہیں ہو، پھر بھی مان رہے ہو. کیوں؟ پریچے ہو گیا، اب اس کا استتو سدھ ہو گیا. اب آپ کے ملنے یا نہ ملنے سے اس کا استتو تو ختم نہیں ہوگا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا پریچے قرآن کریم کے اندر انیک جگہ دیا ہے. مثال کے طور پر صرف میں ایک سورہ پڑھ رہا ہوں جو سورہ اخلاص ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا پریچے کس طریقے سے دیا. قل هو اللہ احد، کہہ دو اللہ ایک ہے. اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے. لم یلد، نہ اس کی کوئی سنتان ہے. ولم یولد، نہ وہ کسی کی سنتان ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے جوڑ کا کوئی نہیں ہے، کوئی اس جیسا نہیں ہے. تو اللہ نے جب اپنا پریچے دے دیا تو پھر ہم نے جان بھی لیا اللہ کو اور مان بھی لیا. اور اسلام تو خود اس بات کو کہتا ہے کہ صحیح پرماتما کو جانو، صحیح اللہ کو جانو، اس کے بعد میں مانو. ہر جگہ تو آج بھگوان ہے، ہر جگہ تو پرماتما ہے. کہیں کوئی سمندر کے اندر پرماتما بنا بیٹھا ہے، کوئی پہاڑوں کے اندر بنا بیٹھا ہے، کوئی درخت کے اندر پرماتما کو بنا بیٹھا ہے. اس لیے اسلام تو یہ بات کہتا ہی ہے کہ صحیح پرماتما کو جانو، اس کے بعد مانو. تو اسلام کے اندر پرماتما کو جاننے کی بات تو ہے ہی، ہم نے جان کر ہی مانا ہے، بنا جانے نہیں سویکار کیا ہے. اور اولن بات تو یہی ہے کہ مہیندر پال کا سوال میں جو ان کا مقصود ہے اس کی وضاحت نہیں ہو رہی ہے. مجھے جو سمجھ میں آیا اس طریقے سے میں نے جواب دیا. اب مہیندر پال نے آگے ایک بات کہی ہے کہ اللہ فرشتوں کا محتاج ہے، فرشتوں سے وہ کام لیتا ہے، اکیلے کچھ نہیں کر سکتا ہے. یہ بھی مہیندر پال آریہ کا اتنا بڑا جھوٹ ہے. کہاں ہے قرآن کے اندر کہ اللہ فرشتوں کا محتاج ہے؟ فرشتوں کے بنا اللہ کام نہیں کر سکتا. سورہ قاف آیت نمبر 38 کے اندر اللہ نے خود کہا وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، اور بے شک ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور اس کائنات کو جو دنوں کے درمیان ہے 6 زمانوں میں تخلیق کیا ہے. فرشتوں کا سہارا اللہ نے لیا؟ آیت میں کہیں ذکر نہیں ہے. تو اللہ نے کائنات کی رچنا، سرشٹی کی رچنا اکیلے کی، کسی کا سہارا نہیں لیا ہے. فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا، اس کا کچھ مقصد ہے جو ان کے ذریعے سے پورا کر رہا ہے. ہمیں بنایا ہے، ہمارا بنانے کا مقصد ہے جو وہ پورا کر رہا ہے. اس کے اندر اللہ کے محتاج ہونے کی تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کوئی بات ہی پیدا نہیں ہوتی ہے. مہیندر پال آریہ کو اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ وہ جو اعتراض کر رہے ہیں کیا پھر اس اعتراض سے ہمارا پرماتما باقی رہے گا؟ ویدک ایشور، اب مہیندر پال ہمیں وید پڑھ کر کے سناتے ہیں کہ ویدوں کے اندر یہ بات لکھی ہے. تو وید تمہیں دیے گئے ہیں، مہیندر پال کو وید دیے گئے ہیں. یہ رشیوں دوارا پرماتما نے اس دھرتی کے اوپر ویدوں کو بھیجا. تو جب رشیوں دوارا بھیجا، رشیوں سے کام لیا گیا، معلوم ہوا کہ ویدک ایشور بھی رشیوں کا محتاج ہے، اکیلے نہیں کر سکتا تھا. وہ دھرتی کے اوپر ویدوں کا پرچار نہیں کر سکتا تھا، رشیوں کا سہارا لیا، معلوم ہوا ویدک ایشور بھی محتاج ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ کرموں کا پھل دینے والا پرماتما کے اترکت اور کوئی بھی نہیں ہے. تو جب پرماتما کے اترکت کوئی بھی نہیں ہے تو کسی انسان کو جب کوئی تکلیف ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ ضرور تم نے کوئی نہ کوئی پاپ کیا ہوگا، کوئی گناہ کیا ہوگا، اس کی بنا کے اوپر تمہیں یہ پرماتما نے تکلیف دی، اذیت دی ہے. تو کیا پرماتما خود دیتا ہے؟ کسی نہ کسی کے ذریعے سے دیتا ہے، دلواتا ہے. تو یہاں سے بھی معلوم ہوا کہ پرماتما محتاج ہے، وہ خود بھی سزا نہیں دے سکتا ہے. تو کسی کے ذریعے سے کام کرانا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہوتی ہے کہ وہ محتاج ہے، بلکہ اس سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بادشاہی ظاہر ہو رہی ہے. اور کوئی اور اگر ان کا مقصود ہے کہ یہاں پر وہ کیا کہنا چاہتے ہیں تو مہیندر پال آریہ کو یہاں تو تعویل کرنے کا بھی موقع نہیں ملے گا. انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے کہ ہمارا پرماتما کسی کا محتاج نہیں ہے. تو جب محتاج نہیں ہے تو رشیوں دوارا ویدوں کو کیوں بھیجا؟ خود مجسم ہو کر کے آ جاتا، پرچار کر دیتا ویدوں کا، خود سزائیں دے دیتا.
اب اس کے اوپر پھر ایک اور بات کہہ دی، اس کے اسلام کی مانیتا ہے کہ دائیں بائیں فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں کرامن کاتبین، اور اعتراض کیا کہ وہ لکھتے ہیں، اب لکھتا کون ہے، لکھواتا کون ہے؟ جس کی یادداشت کمزور ہو۔ اب مہیندر پال آریہ کو یہاں پر صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ مہیندر پال آریہ کی حسد ہے، جلن ہے، کیونکہ اسلام نے یہ نیائے کاریہ کا مہتوپورن سدھانت دیا ہے جو کہیں اور چاروں ویدوں کے اندر پایا نہیں جا سکتا۔ اس کی ایک مثال سمجھیے کہ کورٹ کے اندر کوئی مقدمہ درج کیا جائے تو ممکن ہے، ہو سکتا ہے کہ جج کو اس مقدمے کا ذاتی علم ہو، مگر وہ سزا نہیں سناتا ہے، وہ اس کو سزا نہیں دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نیائے ہوتا نظر نہیں آئے گا، وہ بحث کے اوپر دیکھے گا، پروف دیکھے گا، اس کے بعد سزا سنائے گا تاکہ نیائے ہوتا نظر بھی آئے۔ تو کرامن کاتبین انسان کے گناہوں کو اور پاپوں کو لکھتے ہیں۔ جب قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہمیں کھڑا کیا جائے گا تو اللہ کی پکڑ سے انسان جھوٹ بھی بول سکتا ہے کہ میں نے پاپ نہیں کیا ہے، اللہ اپنی ذاتی علم کی بنیاد پر تو اس کو سزا دے ہی سکتا ہے، بے شک دے سکتا ہے، اور جو دے گا صحیح ہوگا، مگر نیائے ہوتا نظر نہیں آئے گا۔ تو فرشتوں نے یہ ریکارڈ کیا ہے، قرآن کریم کے اندر تو کہیں ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے اسی لیے لکھوایا کہ یادداشت کمزور ہے، معاذ اللہ۔ اب یہ چاروں ویدوں کے اندر اس طرح نیائے کاریہ کا مہتوپورن سدھانت ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے، اس لیے مہیندر پال آریہ کو حسد ہوئی اور اعتراض کیا ہے۔ اب ان کے یہاں پر کیا انصاف ہے؟ یہاں پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ ساری مانو ذاتی کے سامنے جب کسی کو سزا دے گا، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انصاف کرو تو صرف انصاف ہی نہیں کرو، ایسا کرو کہ ہوتا ہوا نظر بھی آئے۔ اب یہ ویدک دھرم کے اندر انصاف ہوتا کبھی تمہیں نظر نہیں آئے گا۔ انسان گناہ کرتا ہے، اس کو سزا مل جاتی ہے، وہ سور بن کے پیدا ہو جاتا ہے، کتا بن کے پیدا ہو جاتا ہے، بنا اولاد بن کر پیدا ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری ان کے یہاں پہ سزائیں ہوتی ہے۔ مگر کیا کسی کو پتا ہے کہ میرے کو یہ کام ہوا، میرے ساتھ یہ ہوا، آخر کس بات کی مجھے سزا دی گئی؟ یہ کون سا انصاف ہے ویدک ایشور کا؟ تو مہیندر پال آریہ کو کم سے کم اپنے ایشور کو پہلے جاننا چاہیے، اپنے پرماتما کو جاننا چاہیے، اس کے بعد میں اسلام کے اللہ تبارک و تعالی جو ساری مانو ذاتی کو بنانے والا ہے، ساری مانو ذاتی کو پیدا کرنے والا ہے، اس کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، اس کے اوپر سوال کرنا چاہیے تھا۔ ویدک ایشور کے اندر تو انصاف کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، اس کو پتا بھی نہیں ہے کہ انصاف کس طرح سے کیا جائے، جبکہ آج کہ قانون اس بات کو سویکار کر رہے ہیں کہ انصاف کرو تو ایسا کرو کہ ہوتا ہوا نظر آئے۔ تو قیامت کے دن جب انسان ہو سکتا ہے کہ انکار کرے کہ میں نے گناہ نہیں کیا تھا، اللہ جو سزا دے گا انصاف ہوتا نظر نہیں آئے گا، مگر کرامن کاتبین نے جو نام اعمال کے اندر ہمیں لکھا ہے، اللہ کہے گا اقرا کتابک، پڑھ اپنے کتاب کو، پڑھ اپنے کالے کرتوتیوں کو، تو انصاف ہوتا بھی نظر آئے گا۔ اس لیے وہ انصاف کا دن ہوگا اور وہاں کا مالک اللہ ہوگا، مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک اللہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، مہیندر پال آریہ کے اسی طریقے سے جاہلانہ اعتراضات کے جوابات حاصل کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلام دھرم کی ستیتا میں جڑے، انشاءاللہ بڑا نفع ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔